عمر وہ تو ہیں، تو پھر ٹھہرو ابھی سب کچھ ہو جائے گا۔ عمر سیدھے رسول کے پاس، توجہ کرو، لوگ مر رہے ہیں، عمر رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے، میں نے کہا میں نبی کے پاس جاتا ہوں۔ اچھا عمر، میرے نبی نے نہیں فرق، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ مصلی بچھاؤ۔ کیا عمر کو مسجد کا رستہ نہیں پتا تھا؟ کیا عمر کو توحید کے ضابطوں کا پتہ نہیں تھا؟ مولا عمر کو چاہیے تھا، مولا عمر کو چاہیے تھا، وہ مصلی بچھا کر کے تھے، بیٹھیے اللہ کی بھوک لگی ہے، کچھ نہیں کیا، سیدھے رسول کے پاس، سیدھے رسول کے پاس، سیدھے رسول کے پاس دوڑ کے پہنچ کے، توجہ لے، میں توجہ میری طرف رکھے، سیدھے رسول کے پاس حضور کی خدمت میں پہنچے۔ میرے نبی نے نہیں کہا میرے پاس کیا ہے، اور حضرت عمر کو نہیں پتا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں۔ اور ایک منٹ، 500 جنا باہر کھلوتا ہوئے، وہ آ کے بھوک لگی ہے، میں بندیاں نال آیا ہوں، تو ایک بندہ کہ ٹھہر میں قریشی صاحب کو لے کے آنا، اس کا دماغ خراب ہے، جب میں اس کے ساتھ آیا ہوں اس کو پتہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں، تو میرے پاس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اب کوئی مولا عمر سے پوچھے، اے عمر حضور کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہے انہوں نے کوئی تھیلے تھوڑے ہی رکھے ہوئے ہیں، کوئی اسپیشل اندر سٹور تھوڑا ہی بنایا ہوا ہے۔ عمر کہتے ہیں ابے پگلے، ایک تو وہ ہے جو نبی سامنے دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا نبی پھر بھی دے دیتا ہے، نبی پھر بھی دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول اللہ نے مایوس نہیں کیا، صحابہ کو مایوس، صحابی مایوس نہیں ہوتا، وہاں بھی مایوس ہو جاتا ہے، صحابی مایوس نہیں ہوا۔ میرے رسول اللہ کے صحابہ، میرے آقا نے فرمایا کیا چاہیے کھانا، دسترخوان بچھاؤ، بچھ گیا دسترخوان۔ میرے آقا نے فرمایا جتنے جو کچھ تھیلے ادھر آ کے جھاڑو، جھاڑا گیا، ایک تھوڑا سا پیالہ اناج کا اکٹھا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کون کون نہیں، میں وہ مقرر نہیں کہ چائے کے اوپر بھی نعرے کی ضرورت ہے، پانی کے لیے بھی نعرے کی ضرورت پڑے، نعرہ اللہ کی عظمت کے لیے، مولوی کے آنے یہ چائے کے لیے نعرہ مت لگایا کرو، عبرت بھی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ پیئیں گے اس چائے کو؟ سنو اس میں زمزم ہے، کتنے لوگ پیو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو، زمزم کتنے لوگ پیو گے؟ تو پھر ہاتھ کھڑا کر دیں، موت میں نہیں سارے بھی ہاتھ لیجیے، لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے لوگ لائن بنائیں گے؟ ہاتھ لگائیں گے، 4 لوگ کہیں گے ایک تو پیالی ہے تو 50 جنا سے نہیں کھلو سکتا۔ اب رسول اللہ کے سامنے دسترخوان پہ ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا گلہ، صحابہ کے پاس تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، لائن بنا کے کھڑے ہوئے۔ اب کوئی ان سے پوچھے یار سمجھ نہیں آتی یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، اتنا سا کل غلہ ہے اور تم لائن بنا کے تھیلے پکڑ کے کھڑے ہو؟ وہ کہتے ہیں تیری سمجھ خراب ہے، ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، یہ ادھر سامنے دیکھ، یہ دست محمد کا کمال ہے، جب دینے پہ آتے ہیں نا ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوتا پر تھیلے بھر بھر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ خالی ہاتھی نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اصحاب پیغمبر لائن بنا کر کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے دینا شروع کر دیا، ایک تھیلا بھرا، دوسرا بھرا، تیسرا بھرا، چوتھا بھرا، اتنا سورے اتنے تھیلے بھر گئے، ساروں کے تھیلے بھر گئے، دامن بھر گئے۔ عمر بس، آقا جی نے پانی، میں وہ پیالہ لکڑی کا پیالہ لائے گا، پانی میرے آقا نے کھوا، فجعل یدہ فی رکھو، آقا نے لکڑی کے پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا، فجعل الماء یفور بین اصابعہ، 5 انگلیاں تھی، 5 چشمے پھوٹ پڑے، 5 چشمے پھوٹ پڑے، پیو، سب نے پیا، اور پیو، اور پیا، مشکے بھر لو، برتن بھر لیے، جس کو جو ضرورت تھی دے گیا پانی۔ کسی نے پوچھا صحابی رسول اس دن تم تھے کتنے کہ ایک پیالے سے سارا کام ہو گیا؟ فرمایا ہم اس دن 1400 تھے، اگر 14 لاکھ بھی ہوتے تو پھر بھی کام ہوتا۔ یہاں سے صحابی کا عقیدہ سمجھ نہیں آ گیا؟ پتہ چلا صحابی کا
عقیدہ ہے خالی ہاتھ نبی ہو، وہ خالی ہاتھ نہیں ہے، وہ بھر بھر کے دیتا ہے۔ یہی عقیدہ تو سنی کا ہے۔ اب دیکھ لے جو سمجھتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ صحابی والا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں اس لیے شرم کرو، اشتہاروں سے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدے جب تک نہ بنے اس وقت تک کوئی بندہ سنی نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تو بات یہاں ختم کر رہا ہوں، نبی کے صحابہ کا جو مسئلہ ہوتا گو ٹو آئے اب یہاں میں سمجھا گناہ ہو گیا نا کسی کا گناہ، اب کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے سے معافی مانگ لیکن نبی کو بیچ میں ڈال دے، نبی کو بیچ میں رکھ کے نبی سے تو نبی کے پاس آؤ۔ اب آؤ جی، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے حضور کے خلاف کی بات، پھر مکر گیا، حضرت زید بن ارقم کے سامنے ایک بات کی، حضور کے سامنے آ کے قسم کھا دی میں نے نہیں کی، قرآن آ گیا، قرآن نے کہا یہ جھوٹا ہے، یہ کوڑا ہے، زید بن ارقم سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، اس نے غلط بات کی ہے۔ تو سارے لوگ لگے اس کو کہنے لگے وہ کوڑیا، وہ بے ایمانا، وہ جھوٹیا، غلطی تو کر چھڑی ہے، گناہ تو نے کر دیے، اب ایسا کر سیدھا حضور کے پاس جا، ادھر جا کے اللہ سے بخشش مانگ، نبی سے دعا کروا۔ قرآن سورہ منافقون کی آیت نمبر 5، جا نبی سے دعا کروا، حضور سے دعا کروا۔ اچھا اب اس نے آگے سے کہا کیا؟ کہنے لگا تم نے مجھے کہا آنو میں نا میں ایمان لاؤں، فقط آمن تو میں ایمان لے، تم نے مجھے کہا زکات دو، تمہیں بتا دے تو زکات تھا، میں نے زکات دے دی، تم نے کہا نماز پڑھ تو میں نے نماز پڑھی، کماوا کیا اللہ ان سجد محمد، قرطبی کے اندر الفاظ ہیں، کیا اب یہ باقی ہے کہ تم مجھے محمد کو سجدہ کروانا چاہتے ہو؟ توجہ رکھو، لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ نبی سے دعا کروا، نبی کے پاس جا، اس نے نبی کے پاس جانے کو شرک قرار دیا۔ تو منافقوں کی یہ علامت پہچان کے رکھنا کہ وہ کسی نبی ولی کے پاس جانے کو شرک کہیں گے۔ اب اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اور جب ان منافقوں کو کہا جائے آؤ رسول اللہ کے پاس، ادھر متوجہ ہو جاؤ، تو یہ سر جھٹکتے کہتے ہیں نہیں ورائتوں یہ سدھونا، تو ان کو دیکھتے کہ تیرے دربار سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اب میں قرآن میں دوسری جگہ پہ چلتا ہوں، میرا اللہ فرماتا ہے جب ان کو کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ قرآن کی طرف، یہ فقیر قرآن پڑھ رہے ہیں، اب بھی گلا کرنا جی قرآن نہیں پڑھا، اور جب ان کو کہا جائے آؤ قرآن کی طرف و الی الرسول، رسول کی طرف، تو میرے یار رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقوں کو تو دیکھے گا وہ میرے رستے سے اور قرآن سے نہیں روکیں گے، وہ تیرے پاس آنے سے روکیں گے۔ صحابی کی پہچان کیا ہے؟ صحابی جو مسئلہ ہوتا ہے رسول، اور منافق رسول سے روکتا ہے، اور یہ قیامت تک پہچان ہے۔ جماعتوں کا تفریق ہو گئی، اگر جس کو دیکھو ہر بات پہ نبی نبی کرتا نظر آئے سمجھ جاؤ صحابہ والا ہے، اور جس کو دیکھو بات بات پہ شرک کے فتوے لگاتا نظر آئے سمجھ لو وہی ٹیم چل رہی ہے۔ اور آگے آؤ، آخری میں جو تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں اس کو غور سے سننا، صحابہ کا سٹائل دیکھنا ہے نا۔ اب آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں، البدایہ والنہایہ، فکر نہیں کرو گھڑی میرے پاس نہیں، نماز ٹائم پورا نماز کا کوئی تھوڑا سا منٹوں سیکنڈوں کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ البدایہ والنہایہ، یہ اتنی بڑی پہچان بتا رہا ہوں نا سننے والوں کو، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6، قرآن چھاپا جلد نمبر 7، میرے پاس جو ہے وہ جلد نمبر 6، میری لائبریری میں جو بڑی لائبریری میں وہ جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 1 کا ہے 686 اور ایک ہے 786۔ بسم اللہ، یا سبحان اللہ۔